بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 28 رمضان ہفتے کے دن رزق اور دولت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کروا لیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے گھر کو دولت سے بھر لیتا ہے۔ اس وظیفے کو جب بھی کسی نے پڑھا، غیب سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی غیبی دولت کو پانا چاہتے ہیں، غیبی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کی 28 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ ایک دن کے پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی ایسی ناممکن حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کے اپنے حالات بدل لو۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتایا جائے، آپ نے بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ اتنا آسان سا عمل میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لو گے اور اس کے فائدے آپ کو پتہ چلیں گے، تو آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی کہ یہ غیبی طریقے سے اچانک پیسہ کیسے آ گیا۔ میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا، راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی، راتوں رات اس کی قسمت چمک گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب چمک جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، تو چلتے پھرتے ماہ رمضان کی 28 تاریخ ہفتے کے دن کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ اگر آج تک آپ کو کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، تو آج میرے کہنے پہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اگر کوئی بندہ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، تو فوری طور پر اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، غیب سے اس کو رزق بھی ملتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، جو اس کی حاجت ہوتی ہے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو سمجھنا ہے، اور جس ترتیب سے یہ وظیفہ بتایا جائے گا اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، جو بھی مرادیں ہوں گی، وہ پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورے دن میں 24 گھنٹے میں جب آپ کا دل کرے آپ پڑھ لیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آج آپ نے پڑھا، آپ کو فائدہ ہو گیا، تو آپ پھر اس دن کا انتظار کرو گے کہ کب یہ دن آئے اور ہم پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر کوئی سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، راتوں رات اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، راتوں رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہو، زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ آپ جہاں کہیں موجود ہو فوراً پڑھ لو، سستی مت کرو، چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، جاب پہ ہو، دکان پہ ہو، جیسے ہی ویڈیو کو دیکھو وظیفہ پورا سمجھ لو اور فوراً سے پڑھ لو۔ کوئی مشکل کام نہیں۔ جو میرے بہن بھائی بالکل پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آج کا وظیفہ پڑھ لیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، گھر پر ہو، دکان پہ ہو، آفس میں ہو۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 28 رمضان مبارک آخری ہفتے کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ مختصر درود جو میں نے آپ کو بتایا صلی اللہ علیہ محمد
या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं। एक बार सूले बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई बेरोजगार है तो रोजगार के लिए पढ़ ले, बे औलाद है शर्ती औलाद के लिए पढ़ ले, आपको नौकरी नहीं मिल रही नौकरी के लिए पढ़ लो, आपने बहुत सी सिफारिशें भी करवा ली फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आज इस खास अमल इस खास वजीफे को पढ़ें और फिर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह जो आपका मकसद होगा आज पूरा होकर रहेगा। आपने अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और अपनी आंखों को बंद करना है। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म और वजीफे का आगाज करते साथ ही सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। इस कुरानी सूरत को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, दौलत का खजाना भी कहा जाता है और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका है लेकिन इसके कमालात बहुत ज्यादा हैं। आपने मेरे भाइयों मेरी प्यारी बहनों पहले नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। अगर किसी को सूरह कौसर का नहीं पता तो सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। प्यारे भाइयों ये सूरह कौसर है, इसको आपने सिर्फ 41 बार पढ़ना है और जब जब आप सूरह कौसर की तिलावत कर रहे हो आप रोते हुए तड़पते हुए सिसकते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए ये ऐसी बाबरकत सूरत है जिसे 41 बार पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी नस्लों को बात कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से अल्लाह ने आपका रिस्क तंग किया है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, तंग दस्तियां हैं, इस सूरह मुबारक की फजीलत और बरकत से हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। जैसे ही आप 41 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा है। ये कलमा तैयबा है, ये मोमन की पहचान है, ये कलमा मोमन होने की निशानी है। कोई बंदा तब तक मुसलमान हो नहीं सकता जब तक वो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार नहीं करता। आपने कलमा तैयबा को कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तो जो कीजिएगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 71 बार पढ़ना है, यानी आपने 71 टाइम पढ़ना है। अल्लाह पाक इंसान की नियत देखता है। ये इतने कीमती कलमात हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह पाक के हुक्म से आपके ऊपर ऐसी करम नवाजियां होंगी, आपके सारे बिगड़े काम समझ जाएंगे। जैसा कि हदीस पाक में भी है कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और एक और हदीस पाक में है कि बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है और बेहतरीन बात जो मैंने और मुझसे पहले पैगंबरों ने कही वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसके लिए बादशाही है और इसी के लिए हम्द है और वो हर चीज पे कादिर है। ये तिरमिजी की हदीस है। एक और हदीस पाक में ये भी बताया गया है, सुनिए इसका ताल्लुक क़यामत के दिन हिसाब किताब से है। इससे भी इस कलमा तैयबा की फजीलत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे एक उम्मती को निजात अदा फरमाएगा। अल्लाह 99 रजिस्टर खोलकर इसके सामने रख देगा। हर रजिस्टर का तूलो अर्ज हद निगाह तक होगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा क्या तू इसमें दर्ज बातों में से किसी का इनकार करता है या तेरे ख्याल में मेरे लिखने वाले मुहाफिजीन ने तुझ पे जुल्म किया? वो उम्मती कहेगा नहीं है मेरे रब। अल्लाह फरमाएगा क्या तेरे पास कोई उज़र है? वो कहेगा नहीं है मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा क्यों नहीं, हमारे पास तेरी एक नेकी है, बिलाशुबा आज तुझ पे कोई जुल्म नहीं होगा। फिर कागज का एक टुकड़ा निकाला जाएगा जिस पे ये दर्ज होगा
میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے دونوں کا وزن کرو۔ امتی کہے گا اے میرے رب اس ٹکڑے کی اور ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، پس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن اس ٹکڑے والا پلڑا بھاری اور رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دو باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، پھر اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام مٹکے ہوئے ہوں گے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ اور جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اچھی طرح گن کے 71 بار یعنی 71 ٹائم پڑھ لیں گے، اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام، اللہ کے جلالی نام، اللہ کے کرم کرنے والے نام یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، تو آپ نے یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو یا ذل جلال والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں تو یا ذل جلال والاکرام کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے آج 28 رمضان آخری ہفتے کے دن۔ جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بھیکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے یا ذل جلال والاکرام کی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا ہے، تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لو کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہیں اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقوں سے بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو، وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کے گر گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔